میرے خدا تو اس طرح کی بھیڑ کو سدھار دے، یہ بھیڑ بے لگام ہے، یہ کب کسی کو مار دے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک درد بھری نظم۔ سے پہلے بتا دوں دوستو، جان واپی مسجد کے مدعے پر ارشد مدنی کو آیا غصہ، بولے جب نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک فیصلے آستھا کی بنیاد پر ہو رہی ہے تو پھر قانون کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ آگ لگا دو ان کتابوں اور لائبریری کو۔ چلے پہنچتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ یہ بھیڑ بے لگام ہے، لبوں پہ اس کے رام ہے، ہمارا آپ کا لہو ہی آج اس کا جام ہے۔ یہ آدمی کی بھیڑ نہیں، بھیڑیوں کی بھیڑ ہے، ہر ایک ذہن غلام ہے، یہ قیدیوں کی بھیڑ ہے۔ یہ بھیڑ چاہتی ہے اس کو کچھ نیا نظام دو، جو کچھ نہ دے سکو تو اس کو مارنے کا کام دو۔ میرے خدا تو اس طرح کی بھیڑ کو سدھار دے، یہ بھیڑ بے لگام ہے، یہ کب کسی کو مار دے۔ شہر شہر ڈگر ڈگر۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ ایک نئی نظم کے 2 بند اور سناتا ہوں، پھر ایک آدھ 2 نظموں کی فرمائشیں ہیں۔ وقت بہت کم ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کچھ نیا بھی سنا دوں اور کچھ تھوڑا تھوڑا آپ کو ایک آدھ 2 ٹکڑا پرانا بھی سنا دوں۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ ہاں، کئی نظموں کی فرمائش ہے، مدرسے کی نظم اور ساری نظموں کی، لیکن ایک ضروری نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ناندیڑ میں کھڑا ہوں، ناندیڑ سے اٹھی ہوئی آواز صرف مراٹھواڑہ تک ہی نہیں جاتی ہے، ناندیڑ سے اٹھی ہوئی آواز پورے ہندوستان کا سفر طے کرتی ہے۔ ناندیڑ بہت اہم سرزمین ہے، میں اس سرزمین پر کھڑا ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بار لال کرشن آڈوانی جی اور راہی معصوم رضا صاحب ایک انٹرویو میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو راہی معصوم رضا صاحب نے اڈوانی جی سے کہا کہ اڈوانی جی، اس ملک میں کتنے دنگے اب تک ہو چکے ہوں گے؟ تو اڈوانی جی نے کہا کہ یہی کوئی 25 سے 30 ہزار دنگے آزادی کے بعد ہندوستان میں چھوٹے بڑے ملا کر کے ہوئے۔ تو راہی معصوم رضا نے بڑی شرافت سے اڈوانی جی سے کہا کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد 25 سے 30 ہزار دنگے ہوئے، لیکن آپ صرف ایک دنگے میں اپنا ملک پاکستان چھوڑ کر کے ہندوستان بھاگ آئے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو ایک حکایت سنتے ہیں۔ ہندوستان کے مغرب میں پٹھانوں کا ایک ملک ہے جسے افغانستان کہتے ہیں۔ اس سے پرے مغرب میں ایک اور ملک ہے جس کا نام ایران ہے یا فارس ہے، وہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے۔ اس ملک کے مغربی کنارے پر ایران کا وہ صوبہ ہے جسے گیلان کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ولی اور خدا کے محبوب تھے وہیں پیدا ہوئے تھے۔ ابھی وہ لڑکے ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کھیتی باڑی کر کے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، مگر اسی وقت سے ان کی طبیعت کھیل کود کی طرف سے اچاٹ ہو گئی تھی۔ لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، نماز روزہ فرضوں کے ادا کرنے میں بھی سستی نہ کرتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ ہل چلا رہے تھے کہ انہیں اس کام سے سخت نفرت پیدا ہوئی۔ اسی وقت والدہ ماجدہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں جا کر علم پڑھوں اور خدائے تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت سے فائدہ اٹھاؤں۔ آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنی خدمت سے معاف کریں۔ شیخ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے جب انہیں اس ارادہ میں مستعد پایا تو 80 دینار کی ایک تھیلی نکال لائیں اور فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہارے بھائی کا، آدھا تمہارا اور آدھا اس کا۔ پھر ان کے بھائی کے 40 دینار تو رکھ لیے اور ان کے حق کے 40 دینار ان کے لباس میں بغل کے نیچے سی دیے، اور یہ نصیحت کر کے رخصت کیا کہ بیٹا خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ والدہ ماجدہ سے جدا ہو کر شیخ رحمت اللہ علیہ ایک قافلہ کے ساتھ بغداد کو روانہ ہوئے۔ ابھی آدھی دور بھی نہیں گئے تھے، ہمدان سے آگے تھوڑے فاصلے پر 40 ڈاکو قافلے پر آن گرے اور ان لوگوں کو پکڑ کر مار دھار کرنے اور مال و اسباب چھیننے لگے۔ اسی حال میں ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھا کہ میاں لڑکے کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں
40 दीनार हैं। उसने पूछा कि कहाँ? फरमाया मेरे कपड़ों में बगल के नीचे सिले हुए हैं। डाकू उनकी फकीराना सूरत देखकर समझा कि हंसी कर रहा है, इसलिए उनसे कुछ न कहा और आगे चला गया। थोड़ी देर बाद एक और डाकू से भी यही गुफ्तगू हुई और उसने भी ये हंसी की बात समझी। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।